موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، جس طرح شاہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ موت جو ہے یہ ایک مرحلہ ہے۔ یہ مرحلہ کس طرح کا ہے، اس کو توجہ سے 4 مصروں میں سماعت کیجئے، پھر ہم خطاب کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، وہ تو مرتا نہیں، خود موت ہی مر جاتی ہے۔ جتنی بھی زیبکار شخصیات سٹیج پر تشریف فرمائے ان کی توجہ اور دعا کا بھی طالب۔ آپ احباب اگر توجہ کریں تو بات بن جائے گی، اور پوری دنیا کے ناظرین جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس محفل کا حصہ ہیں ان سب کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر۔ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، آپ توجہ رکھیے، موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں، خود موت ہی مر جاتی ہے۔ یہ تو ذریعہ ہے ملاقات نبی کا، ورنہ یہ تو ذریعہ ہے ملاقات نبی کا، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے۔ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں، خود موت ہی مر جاتی ہے۔ یہ تو ذریعہ ہے ملاقات نبی کا، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے۔ حاضرین گرامی قدر اور ناظرین مکرم، حضرت الحاج سید خالد ظفر کے دوائی چشتی عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی 16ویں تقریب آج سے شروع ہوئی۔ عرس مبارک کی آج پہلے دن کی تقریبات میں محفل نعت آج کی تقریبات کا سب سے اہم حصہ، نعتیہ نشست بحمداللہ اتمام کی طرف بڑھی۔ آج کی اس محفل نعت کے اختتامی لمحوں میں قال اللہ اور قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمدی نغموں کی تلاوت کے لیے اللہ رب العزت کے فرامین اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا نور ہم تک پہنچے گا خطاب و بیان کی صورت میں۔ جو زیبکار شخصیت خطاب کے لیے تشریف فرما ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، در حقیقت ان کا تعارف تو ایک حرف زائد ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے دین متین کی خدمت کے لیے ان کا انتخاب کیا، اللہ نے انہیں قوت، طاقت اور توانائی فراہم کی، اور یہ پوری قوت، طاقت اور توانائی سے بڑی محبت سے، عقیدت سے، عجز و نیاز سے اپنے عقیدے کا، مسلک کا دفاع بھی کرتے ہیں، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کا وہ خوبصورت پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں جو در حقیقت دین کی مروت کو، دین کی خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے۔ خانقاہی نظام ان کا منصب ہے، درگاہ عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف راولپنڈی کی شان، بان، آن اور مان تران ہے، ارادت مندوں کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ نقیب ملت اسلامیہ حضرت پیر محمد نقیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے لخت جگر، نور نظر، ہم سب کی بڑی محبوب شخصیت، مکرم و محتشم، لائق صد تکریم و تعظیم صاحبزادہ محمد حسان حسیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملتجی ہوں کہ آج کی اس محفل نعت جو عرس کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے اس کی غرض و غایت کے حوالے سے گفتگو فرمائے۔ آج کی ان کی گفتگو مکمل ہوگی تو انشاءاللہ یہ محفل پاک اپنے ظاہری اختتام کو پہنچے گی، اور اختتامی کلمات میں ہم دعائیہ انداز میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رجوع کریں گے۔ بڑی توجہ کے ساتھ اپنی سماعتوں کو حاضر کیجئے، باوضو کیجئے، کیونکہ خطاب کی صورت میں ہمیشہ بہت قیمتی باتیں عنایت ہوتی ہیں، دین کا پیغام بھی ہوتا ہے اور عقیدے کی اصلاح کے لیے بہت قیمتی پیغام ہوتے ہیں۔ جناب صاحبزادہ محمد حسان حسیب الرحمن۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے غلام صادق کے مزار پر عرس کی تقریب میں جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔
الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے. کافی دیر سے خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں، اور مجھ سے پہلے قبلہ شاہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن کریم کی تلاوت، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت اور خوبصورت تصوف پر واعظ بھی فرمایا. اللہ کریم حضرت کو بھی یہاں پر تشریف لانا قبول فرمائے اور اپنی خاص رحمتوں سے نوازے. میں حضرت سے کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو اس وقت میری عمر بہت کم تھی، تب سے قبلہ پیر صاحب کے پاس عیدگاہ شریف میں آپ تب تشریف لائے. آج آپ کا آواز بھی سنا اور نعت شریف بھی سنی. اللہ کریم آپ کو مزید عزتوں سے نوازے. میں آج کی اس محفل کے انعقاد پر اپنے محسن، اپنے بزرگ حضرت قبلہ حاجی عبدالرؤف صاحب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. یقیناً حضور علیہ السلام کا میلاد ہو، صحابہ میں سے کسی کے ایام ہوں، بالخصوص اہل بیت اطہار میں سے کسی کے بھی ایام ہوں، اولیاء اکرام میں سے کہیں بھی کوئی بھی عرس کی تقریب ہو، اگر یہ بھی کہوں تو درست ہوگا، حضور تک جتنے رستے جاتے ہیں یہ ہر دروازہ کھٹکاتے ہیں جو حضور کی طرف جا رہا ہے. اللہ کریم ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کی خدمات دین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک اللہ والے کے مزار پہ ہم حاضر ہیں. اللہ والوں کا جو پیغام ہے میں نے تھوڑی دیر آپ کے آگے بیان کرنا ہے. وقت کافی گزر چکا. تھوڑی دیر میں نے ان اللہ والوں کا مقصد اور ان کا پیغام آپ کے آگے بیان کرنا ہے. جو میں نے آیت تلاوت کی، اس سے پہلی آیات میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138 کو تلاوت کیا. 135 سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے. اللہ کریم نے یہود و نصارہ کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہود کہا کرتے تھے کہ اگر ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو تو یہودی ہو جاؤ. پھر اللہ کریم نے نصارہ کا ذکر فرمایا کہ نصارہ کہا کرتے تھے اگر ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو تو عیسائی ہو جاؤ. پھر اللہ کریم نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا اب جب رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں، اب جب خاتم النبیین تشریف لے آئے ہیں، اب جب امام الانبیاء تشریف لے آئے ہیں، اب جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا اب اگر ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو، پہلے ذکر کیا یہود کہا کرتے تھے ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو تو ہم میں آ جاؤ، نصارہ کہا کرتے تھے ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو تو ہم میں آ جاؤ. پھر اللہ کریم نے فرمایا اب جب رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں، اب اگر کوئی بھی ہدایت یافتہ ہونا چاہتا ہے تو حضور پر ویسا ایمان رکھے جیسا حضور کے صحابہ نے رکھا ہے، جیسا حضور کے صحابہ نے رکھا ہے. یعنی کوئی تب تک ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک وہ رسول اللہ پہ ویسا ایمان نہیں رکھے گا جیسا صحابہ نے ایمان رکھا ہے، جیسا صحابہ نے ایمان رکھا ہے. اگر ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو تو ایسے ایمان لاؤ جیسے حضور علیہ السلام کے صحابہ حضور پر ایمان لائے، تب تم ہدایت یافتہ ہوگے. اور پھر اللہ کریم نے آگے صحابہ کی ایمان کی کیفیات کو بیان فرمایا. صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ صحابہ اپنی جان سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتے تھے. صحابہ اپنے مال سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتے تھے. صحابہ اپنی اولاد سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتے تھے. صحابہ کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع میں گزرتا تھا. صحابہ کی زندگی کا مقصد حیات اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کرنا تھا. صحابہ کی ہر وقت نظر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی طرف رہتی تھی. اپنی زندگی کا ایک لمحہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے رستے پہ گزارتے تھے. صحابہ ہر وقت حضور علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کے رہتے تھے. اللہ کو ان کی محبت پسند آ گئی، اللہ کو ان کی محبتوں کی ادائیں پسند آ گئی، اللہ کو ان کا یہ انداز پسند آ گیا. پھر اللہ کریم قرآن کریم میں صحابہ کے انداز محبت کا بیان فرماتا ہے. اللہ کریم ان کے محبت کی کیفیات کو بیان فرماتا ہے. اللہ صحابہ کے ایمان کی کیفیات کو بیان فرماتا ہے اور فرماتا ہے صبغۃ اللہ، ان پر اللہ کا رنگ ہے. من احسن من اللہ صبغہ، اور بتاؤ اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے. اللہ نے جب صحابہ کی محبت کو دیکھا، اللہ نے جب صحابہ کی عقیدتوں کو دیکھا حضور کے ساتھ، اللہ نے جب صحابہ کا توحید اور رسالت میں ایمان دیکھا، اللہ نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ
صحابہ ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرتے ہیں، اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے رستے پہ گزارتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ، ان پر تو اللہ کا رنگ ہے، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور بتاؤ اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ اور مخلوق کو بتا دیا اگر ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو تو اس رنگ میں رنگ جاؤ جس میں صحابہ رنگے ہوئے ہیں، اس رنگ میں رنگ جاؤ جس میں صحابہ رنگے ہوئے ہیں۔ صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ، ان پر اللہ کا رنگ ہے۔ اب سوال یہ ہے، اللہ کریم نے یہ بھی ارشاد فرما سکتا تھا کہ ان پر اللہ کا فضل ہے، یہ بھی ارشاد فرما سکتا تھا کہ ان پر اللہ کا کرم ہے، یہ بھی فرما سکتا تھا کہ ان پر اللہ راضی ہے، یہ بھی فرما سکتا تھا کہ یہ اللہ کے قریب ہیں، یہ بھی فرما سکتا تھا کہ ان پر اللہ کی رحمت ہے، لیکن اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ، ان پر اللہ کا رنگ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جمہور مفسرین نے لکھا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا، اس کے تفسیر میں حضرت امام خازن نے، امام علاء الدین بغدادی نے تفسیر خازن میں لکھا، امام علوسی نے تفسیر روح المعانی میں اس کی تفسیر میں کہا کہ یہاں اللہ کا رنگ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہود کے ہاں ایک رسم تھی کہ جب بھی کوئی ان کے مذہب میں داخل ہوتا وہ اس کو رنگین پانی سے غسل دیتے اور کہتے کہ اس میں ہمارا رنگ چڑھ گیا۔ پھر نصارہ نے بھی اسی رسم کو اپنا لیا، ان کے ہاں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا وہ اس کو زرد رنگ کے پانی سے غسل دیتے اور کہتے کہ اس میں ہمارا رنگ چڑھ گیا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ بھی کوئی رنگ ہے، اگر رنگ چڑھانا چاہتے ہو تو وہ چڑھاؤ جو پانی سے دھل نہیں سکتا، جو دھوپ سے اڑ نہیں سکتا، جو وقت کے ساتھ کمزور نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا کے رنگ بھی بھلا کوئی رنگ ہے، آؤ وہ رنگ چڑھاؤ جو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی عزت دیتا ہے۔ اور وہ رنگ کون سا ہے؟ صبغۃ اللہ، وہ رنگ اللہ کا رنگ ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور ذرا بتاؤ اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ صبغۃ اللہ، آؤ وہ رنگ چڑھا لو جو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، جو آخرت میں بھی عزت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو رنگ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، جو رنگ آخرت میں بھی عزت دے گا، وہ کون سا رنگ ہے؟ وہ خالص توحید کا رنگ ہے۔ وہ کون سا رنگ ہے؟ وہ مصطفیٰ کی غلامی کا رنگ ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ دنیا کے رنگ کون سے رنگ ہے؟ آؤ میرا رنگ اپنے اوپر چڑھا لو۔ اور حاضرین و ناظرین، آؤ آج ہم اللہ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا رنگ کیا ہے؟ کسی پر رنگ پھینکا، تھوڑی دیر بعد ختم، اڑ گیا، دھل گیا، رنگ ختم ہو گیا۔ اللہ کا رنگ سنو کیسا ہے؟ یہ وہ رنگ ہے جو ابو بکر پہ چڑھا تو صدیق اکبر بنا دیا، عمر پہ چڑھا تو فاروق اعظم بنا دیا، عثمان پہ چڑھا تو کامل الحیاء والایمان بنا دیا، علی پہ چڑھا تو مولا کائنات بنا دیا۔ یہ وہ رنگ ہے جو علی حجویری پہ چڑھا تو داتا بنا دیا۔ دیکھو ذرا داتا علی حجویری پہ یہ رنگ چڑھا۔ دنیا کے رنگ کیا ہے؟ دنیا کے رنگوں میں کیا اقتدار سمجھا جاتا ہے؟ کچھ چند سال بندہ اقتدار میں گھومے، پھر اندھیری رات۔ دنیا کا رنگ کیا؟ دولت بھی سمجھا جاتا ہے، چند لمحات بندہ دولت کے نشے میں رہے، پھر اندھیری رات۔ اللہ نے فرمایا یہ دنیا کا رنگ کچھ نہیں ہے، آؤ ذرا ہمارا رنگ چڑھا کے دیکھو، دیکھ لو جن پہ ہم نے رنگ چڑھایا ہے۔ آج دیکھو نا داتا علی حجویری کو، خدا کی قسم بڑے بڑے تخت والے بھی اسی شہر میں رہتے ہیں جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ داتا کی چوکھٹ پہ صبح بھی سوالی ہوتے ہیں اور رات کو بھی سوالی ہوتے ہیں۔ اللہ کا رنگ دیکھنا ہے تو دیکھو نا شیخ عبد القادر کو، بڑے بڑے تخت بلتے بھی دیکھے اور الٹتے بھی دیکھے، لیکن غوث اعظم کے مسند کل بھی اونچی تھی اور آج بھی اونچی ہے۔ دیکھو نا ذرا اللہ کا رنگ دیکھنا ہے، خواجہ عبد الکریم کو دیکھو، بڑے 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 تخت آتے ہیں اور الٹ جاتے ہیں۔ اللہ کا ولی خواجہ عبد الکریم آج بھی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ اللہ کا رنگ دیکھنا ہے تو دیکھو خواجہ معین الدین کو، اگر کوئی غریب بھی اس کی بارگاہ میں جائے، قبر میں گئے سینکڑوں سال ہو گئے، اس کو بھی غریب نواز بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ کا رنگ دیکھنا ہے تو صاحب مزار کو دیکھو جن کے عرس میں آئے ہیں، دنیا سے گئے کتنا عرصہ گزر گیا، آج بھی لوگ ان کے دلوں پہ ان کے قبر پہ آ کے اپنے مردہ دلوں کو زندہ کر رہے ہیں۔ جب اللہ کا رنگ چڑھتا ہے
تو وہ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور وہ آخرت میں بھی عزت دیتا ہے، وہ آخرت میں بھی عزت کا سبب ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا رنگ چڑھنے کی شرط یہ ہے کہ انسان ایمان والا ہو، مسلمان ہو۔ کبھی کسی کافر یا بے ایمان پہ اللہ کا رنگ نہیں چڑھ سکتا۔ اللہ کا رنگ چڑھنے کے لیے شرط ایمان ہے۔ اچھا، اللہ کا رنگ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا رنگ کوئی مادہ تو نہیں ہے، اللہ کا رنگ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ بالٹی میں ملے گا خرید کے اپنے اوپر ڈال لو۔ اللہ کا رنگ سے مراد کیا ہے؟ امام قرطبی کہتے ہیں اللہ کے رنگ سے مراد قرب الہی ہے۔ اللہ کے رنگ سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کے قریب ہو جائے۔ کسی پر اللہ کا رنگ چڑھ گیا، مراد وہ اللہ کے قریب ہو گیا۔ کسی کو اللہ کے رنگ میں رنگ دیا گیا، مراد اللہ نے اس کو اپنے قریب کر لیا، اللہ نے اس کو اپنے قریب کر لیا۔ اللہ کے رنگ سے مراد اللہ کی قربت ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جب بندہ اللہ کے رنگ میں رنگتا ہے، جب اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے تو وہ صفات الہی سے منتصف ہو جاتا ہے، وہ صفات الہی کا مظہر بن جاتا ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، جب اللہ کسی کو اپنے رنگ میں رنگتا ہے تو پھر وہ صفات الہی کا مظہر بن جاتا ہے۔ ایک صفات خاصہ ہیں اور کچھ صفات عامہ ہیں۔ صفات خاصہ یعنی اللہ خالق ہے، اللہ رب ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ ذاتی خزانوں کا مالک ہے۔ اس طرح جو اللہ کی صفات خاصہ ہیں ان میں تو اگر کسی نبی کو بھی شریک کیا جائے تو یہ شرک ہوگا۔ اور پھر صفات عامہ ہوتی ہیں، وہ ان کا مظہر بن جاتا ہے۔ جب اللہ کسی پہ رنگ چڑھاتا ہے اپنا تو اللہ کریم ہے تو وہ بندہ بھی کریم ہو جاتا ہے، اللہ سخی ہے تو وہ بندہ بھی سخی ہو جاتا ہے، اللہ جواد ہے تو وہ بندہ بھی سخی ہو جاتا ہے، اللہ رحیم ہے تو وہ بندہ بھی رحم کرنے والا ہو جاتا ہے، اللہ کریم ستار ہے تو وہ بندہ بھی لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالنے والا ہو جاتا ہے، اللہ کریم عطا فرمانے والا ہے، وہ بندہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق بانٹنے والا اور لوگوں کو عطا کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اگر ایک لفظ میں تشریح کروں تو وہ یہ ہوگی جیسے دنیا کا رنگ دیوار پہ نظر آتا ہے، اللہ کا رنگ بندہ خدا کے کردار میں نظر آتا ہے، اللہ کا رنگ بندہ خدا کے کردار میں نظر آتا ہے۔ یہ تو پھر ہر انسان کے لیے ہے، ہر مومن کے لیے ہے، جو ایمان والا ہے وہ اس طرح اللہ کے رنگ میں رنگتا ہے۔ پھر جب کسی پر رنگ چڑھتا جاتا ہے وہ منازل طے کرتا جاتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، پھر اللہ اس کو تصرفات بھی عطا کر دیتا ہے، پھر وہ اللہ کا ولی بنتا ہے اور وہ کچھ بھی لوگوں کو عطا کر سکتا ہے جو عام لوگ عطا نہیں کر سکتے۔ پھر وہ بیٹھا تو بغداد میں ہوتا ہے، لیکن کوئی اگر پیر محل سے یا شیخ عبد القادر جیلانی کہے تو وہ اس کی دستگیری پر اختیار رکھتا ہے۔ وہ لیٹا اجمیر میں ہوتا ہے، قبر میں جا چکا ہے، لیکن اگر کوئی غریب اس کے دربار میں آئے پھر وہ اس کو غریب رہنے نہیں دیتا، اس کو دنیا کے کوئی کسی کولے سے یا خواجہ معین الدین کہہ کے پکارے وہ اس کی دستگیری کرتا ہے۔ پھر وہ ہوتا سرہند میں ہے لیکن مجدد الفسانی کا مرید جہاں سے صدا لگائے وہ اس کی دستگیری کرتا ہے۔ پھر وہ ہوتا عیدگاہ میں ہے لیکن خواجہ عبد الکریم کا مرید جہاں سے صدا لگائے وہ مدد کرنے پر اختیار رکھتا ہے۔ پھر وہ ہوتا پیر محل میں اپنے مزار پہ ہے لیکن جو آتا ہے وہ اس کی جھولی کو بھر کے بھیجتا ہے، جو آتا ہے وہ اس کی جھولی کو بھر کے بیچتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس پر اللہ کا رنگ چڑھ گیا ہے، اللہ نے ان کو اپنے رنگ میں رنگ دیا ہے۔ اب رنگ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی لوازمات ہوتی ہے، رنگ کے لیے بھی 3 لوازمات ہیں، ایک رنگ بنانے والا، ایک رنگ چڑھانے والا اور ایک جس پر رنگ چڑھایا جائے، رنگ قبول کرنے والا۔ رنگ بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور رنگ ملے گا کہاں سے؟ اللہ کا رنگ کسی بازار سے تو نہیں ملے گا، اللہ کا رنگ ملے گا کہاں سے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ آیات بھی اس پہ تلاوت کی جا سکتی ہے اور حدیث بھی، وقت نہیں ہے۔ جیسا حضرت جنید بغدادی نے کہا اس امت کے لیے اللہ تک پہنچنے کے، حضور کے آنے کے بعد اللہ تک پہنچنے کے تمام رستے بند ہو چکے ہیں سوائے رسول اللہ کے رستے کے۔ اب جس کو اللہ تک پہنچنا ہے فقط رسول اللہ کا رستہ ہے۔ اب اللہ کا رنگ ملے گا کہاں؟ اللہ کا رنگ ملے گا تو دربار رسالت سے ملے گا، رسول اللہ سے ملے گا۔ اور پھر قبول کرنے والوں میں سے کسی نے قبول کیا تو وہ صحابی بن گیا، کسی نے قبول کیا تو وہ ولی بن گیا، جس پر جتنا رنگ چڑھا اس حساب سے وہ ولی بن گیا۔ پھر کوئی مومن
مومن بن گیا، جس پر جتنا رنگ چڑھا اتنے اس نے رتبے پا لیے، کوئی ولی بنا، کوئی صحابی بنا، کوئی مومن بنا، یہ رنگ قبول کرنے والے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا اللہ کا رنگ ملے گا تو فقط دروازہ مصطفیٰ سے ملے گا، اللہ کا رنگ رسول اللہ کے دروازے کے سوا کہیں سے نہیں ملے گا۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ کا رنگ خود بخود چڑھ جائے گا تو یہ ممکن نہیں ہے، اللہ کا رنگ کے لیے حضور کے پاس جانا ہوگا۔ اللہ خود بھی عطا کر سکتا ہے لیکن یہ اس نے قانون بنا دیا ہے کہ اگر میرا رنگ چڑھائیں گے تو میرے مصطفیٰ چڑھائیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی رنگ سے بھرا ہوا مٹکا ہو، اس کے پاس کوئی کپڑا رکھ دیا جائے، 100 سال بھی اگر وہ کپڑا وہاں پڑا رہے تو اس پہ رنگ نہیں چڑھے گا۔ لیکن اگر ایک بار کوئی رنگ چڑھانے والا آئے، اس کپڑے کو اٹھائے اور اس مٹکے میں ڈال دے، وہ کپڑا جس پہ 100 سال رنگ نہیں چڑھ سکا، ایک لمحے میں اس پہ رنگ چڑھ جائے گا۔ جب کوئی رنگ چڑھانے والا آئے گا، اسی طرح کوئی لاکھ دعویٰ توحید اور رسالت کرتا رہے، تب تک اس پہ اللہ کا رنگ نہیں چڑھے گا جب تک مصطفیٰ نہیں چڑھائیں گے۔ اللہ کا رنگ اگر چڑھے گا تو فقط دست مصطفیٰ سے چڑھے گا۔ اگر خود چڑھنا ہوتا تو مجھے بتاؤ کیا صحابہ پر یہ رنگ خود چڑھا؟ ابو بکر تو پہلے بھی تھے، ان کو صدیق اکبر کس نے بنایا؟ عمر تو پہلے بھی تھے، یہ فاروق اعظم کس نے بنایا؟ عثمان تو پہلے بھی تھے، یہ ذوالنورین اور کامل الحیاء والایمان کس نے بنایا؟ علی تو پہلے بھی تھے، ان کو مولا کائنات کس نے بنایا؟ یہ سارے صحابہ پہلے بھی تھے، ان کو صاحب ایمان اور صحابی کس نے بنایا؟ جواب ایک ہی ہے، کسی پر رنگ خود نہیں چڑھا، سب پہ یہ رنگ مصطفیٰ نے چڑھایا۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، جب صحابہ پہ یہ رنگ خود نہیں چڑھا تو ہم پہ خود کیسے چڑھ سکتا ہے؟ اللہ کا رنگ جس پہ چڑھا مصطفیٰ نے چڑھایا، جس پہ چڑھ رہا ہے مصطفیٰ چڑھا رہے ہیں، اور قیامت تک جس کو اللہ کے رنگ میں رنگا جائے گا دست مصطفیٰ سے رنگا جائے گا۔ آؤ اب میں بتاتا ہوں، جس پر یہ رنگ چڑھ جائے اس کا عالم کیا ہوتا ہے۔ یہ رنگ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، یہ رنگ دین میں بھی انسان کو کامل کرتا ہے، اور یہی وہ رنگ ہے جس سے اللہ والے آخرت میں پہچانے جائیں گے اور آخرت میں وسیلہ نجات بنے گا۔ جب یہ رنگ چڑھ جائے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ پھر دنیا بھی اچھی ہوتی ہے اور آخرت بھی اچھی ہوتی ہے۔ اس رنگ سے پہلے کیا ہوتا ہے اور بعد کیا ہوتا ہے ذرا سماعت کیجئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے واپس مدینہ منورہ جا رہے ہیں، ایک مقام پر رکتے ہیں اور زارو قطار رو رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں۔ ساتھیوں نے پوچھا، یا امیر المومنین آپ کو کس بات میں رلا ڈالا؟ آپ یہاں اس انداز میں رو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، یہ وہ مقام ہے جب میں ابھی عمر کم تھی، میرے باپ کے چند اونٹ تھے، وہ یہاں بندے ہوتے تھے، میرا باپ خطاب مجھے ان اونٹوں کی رکھوالی کے لیے کہتا تھا، مجھ سے رکھوالی صحیح ہو نہ پاتی تھی، میں ان کو صحیح طرح سنبھال نہیں پاتا تھا، میرا باپ مجھے مارا کرتا تھا، میرا باپ مجھے پیٹا کرتا تھا۔ عمر تو کیسا بچہ ہے، تجھ سے چند اونٹ نہیں سنبھالے جاتے۔ حضرت عمر نے کہا، یہ وہی عمر ہے جو اپنے باپ کے چند اونٹ سنبھالنے جوگا نہیں تھا، پھر رسول اللہ کا غلام بنا، رسول اللہ نے اپنا رنگ چڑھایا، رسول اللہ کا رنگ چڑھنے کے بعد وہ عمر جو چند اونٹ نہیں سنبھال سکتا تھا آج 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا ہے، آج لاکھوں مربع میل پر حکومت کر رہا ہے۔ جب یہ رنگ چڑھتا ہے نا، جو اللہ کا رنگ ہے، جو اللہ کا رنگ ہے، ان صوفیاء کا یہی کام ہے، ان پر بھی اللہ کا رنگ چڑھا ہے اور یہ لوگوں پر اللہ کا رنگ چڑھاتے ہیں۔ جب اللہ کا رنگ چڑھ جائے جو دروازہ مصطفیٰ سے ملتا ہے، یہ جو ان کی بارگاہ میں آتا ہے یہ اس کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور حضور اس پر اللہ کا رنگ چڑھاتے ہیں۔ یہ رنگ جب چڑھتا ہے تو انسان دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے، انسان پھر دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا، پھر دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے، انسان پھر کسی مسند کے پیچھے نہیں بھاگتا بلکہ مسند والے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، انسان پھر کسی کے آگے جھولی نہیں پھیلاتا بلکہ دنیا والے اس کے آگے جھولی پھیلاتے ہیں۔ جب یہ رنگ آ جاتا ہے تو پھر انسان دنیا کے رنگوں سے بے رغبت ہو جاتا ہے، پھر دنیا کے رنگوں کی کشش اس کو اپنی طرف مائل کر نہیں سکتی۔ جب یہ رنگ چڑھتا ہے جو اللہ کا رنگ ہے، اللہ اکبر، تبوک کے موقع پر، تبوک سے پہلے، غزوہ تبوک سے پہلے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ مال پیش کیا جائے۔ جب یہ اعلان ہوا کوئی کتنا لا رہا ہے، کوئی کتنا لا رہا ہے، حضرت عمر فاروق اپنا آدھا مال لے کے آ گئے۔ اتنے میں افضل البشر بعد از انبیاء سیدنا صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔
सारा सामान लेके आ गए। हुजूर ने फरमाया अबू बकर घर क्या छोड़ के आए हो? कहा अबक़ैतुल्लाह व रसूलहू, या रसूल अल्लाह घर में बस अल्लाह को छोड़ के आया हूँ और आपको छोड़ के आया हूँ। अकीदा देखो, हुजूर सामने बैठे हैं और कह रहे हैं या रसूल अल्लाह आपको घर छोड़ के आया हो। या रसूल अल्लाह, अल्लाह के होते और आपके होते मुझे किसी और की घर में जरूरत नहीं है। या रसूल अल्लाह मैं आपके रंग में रंगा हुआ हूँ, आपने मुझे अल्लाह के रंग में ऐसा रंग दिया है, अब मुझे दुनिया के किसी रंग की जरूरत नहीं है। मुझे घर में आपके और आपके रब के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। 2 चादरें पहन के आ गए, एक लिबास भी अपने पास नहीं रखा, सब कुछ हुजूर की बारगाह में पेश किया। जब इस रंग में रंगे हुए अबू बकर हुजूर के पास आए ना, जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं। जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं। जिब्रील ने भी 2 चादरें पहन रखी हैं, इमाम कुर्तबी ने भी नकल किया और तिरमिज़ी में भी मौजूद है। जिब्रील ने भी 2 चादरें पहन रखी हैं, हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं। हुजूर ने फरमाया जिब्रील तेरी ये हालत? कहा या रसूल अल्लाह जरा आसमान की जानिब तो नजरें उठाएं। हुजूर फरमाते हैं मैंने आसमान की जानिब देखा तो सब फरिश्तों ने वैसे ही 2 चादरें पहन रखी है। मैंने देखा जिब्रील भी उस रंग में रंगा है जिसमें अबू बकर आया है और आसमान के सारे फरिश्ते उस रंग में रंगे हैं। हुजूर ने पूछा जिब्रील ये क्या है? कहा या रसूल अल्लाह अल्लाह को अबू बकर का ये रंग इतना पसंद आया, सब फरिश्तों को हुक्म दिया आज सारे उस रंग में रंग जाओ जिसमें मेरे मुस्तफा का अबू बकर रंगा। आज सारे उस रंग में रंग जाओ, आज सारा उस रंग में रंग जाओ जिसमें अबू बकर रंगा हुआ है। सिबगतुल्लाह, ये अल्लाह का रंग है। अल्लाह को रंग इतना पसंद आया। अब सुनो, जब अल्लाह का रंग चढ़ता है तो क्या होता है? जिब्रील अमीन ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह अल्लाह फरमा रहा है कि अबू बकर को मेरा सलाम इरशाद फरमाए। हुजूर ने फरमाया अबू बकर अल्लाह तुझे सलाम कह रहा है। और फिर सुनो, वैसे हर एक ये कहता है या अल्लाह क्या तू राजी है कि नहीं है? जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह अबू बकर से पूछिए कि अल्लाह पूछ रहा है क्या सब कुछ कुर्बान करने के बाद हमसे राजी है भी कि नहीं है। जब अल्लाह का रंग चढ़ जाए तो यह आलम होता है। जब अल्लाह का रंग चढ़ जाए तो इंसान दुनिया की रंगीनियों की तरफ नहीं जाता, फिर दुनिया की रंगीनियां उसे अपनी तरफ मायल नहीं कर सकती, फिर वो अल्लाह के रंग में गुम हो जाता है। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर अलैहि सलाम के सहाबी हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की गाह में हजरत खदीजतुल कुबरा सलाम अलैहा ने ये गुलाम थे, इनको खरीद के पेश किया। अरसा तवील इन्होंने हुजूर की बारगाह में गुजारा। इनके वालिद हारिसा अपने इलाके में अपने बेटे ज़ैद की याद में तरसा करते थे। उनके याद में शेर भी कहा करते थे जिनमें उनका फिराक का इजहार होता था। जब भी कोई काफिला बाहर जाता उसको कहा करते अगर मेरे बेटे की खबर मिले तो मुझे जरूर देना। एक काफिला मक्का आया, वापस गया तो बताया कि हारिसा तुम्हारा बेटा ज़ैद वहाँ रसूलुल्लाह की खिदमत कर रहा है। हुजूर का नाम नामे लिया कि उनका गुलाम है और मक्का में है। हारिसा बड़ी रकम लेते हैं और मक्का की तरफ रवाना होते हैं और कहते हैं हुजूर की बारगाह में पेश होते हैं मेरा बेटा आपके पास है। कहा हाँ ज़ैद मेरे पास है। हुजूर ने फरमाया कहा मुंह मांगी कीमत आपको अदा करूंगा, जितनी कीमत आप कहेंगे मैं आपको अदा करूंगा, बस मेरे बेटे को आजाद कर दीजिए। हुजूर ने फरमाया मैं कीमत नहीं लूंगा, मैं ज़ैद को बुलाता हूँ, अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहे मैं तुम्हारे साथ वैसे ही उसको रवाना कर डालूंगा। हजरत ज़ैद आए, अपने वालिद को देखा, वालिद ने ज़ैद को देखा, एक दूसरे से सीने लगे। वालिद रो रहे हैं उनकी मोहब्बत में और कहा चल बेटा मैं तुझे लेने आया हूँ, तुझे घर लेके जाऊंगा, गुलामी से निजात दूंगा, जितनी रकम तेरी मांगी गई दूंगा, जितनी कीमत, और तुझे घर लेके जाऊंगा। ज़ैद अपने वालिद से हाथ छुड़ाते हैं और पीछे हटते हैं, कहते हैं मेरे बाप तेरी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन ये दर तो मैं नहीं छोड़ता, मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं 2 कदम, क्या बचे बीमार गम, कुर्बे मसीहा छोड़कर इनसे दूरी है अंधेरा, कुर्ब इनका रोशनी जाए क्यों तारीकियों में, ये उजाला छोड़कर। ज़ैद बिन हारिसा ने कहा अब मैं ये दरवाजा नहीं छोड़ता। वालिद ने कहा ज़ैद ये क्या है? आप
اپنے گھر میں آ، وہاں تیرے ڈھیروں غلام ہے، تو یہاں غلام بن کے رہنا چاہتا ہے، آ وہاں پر تیرا تخت موجود ہے، یہاں تو نوکری کرنا چاہتا ہے۔ زید نے اپنے والد حارثہ سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میرے باپ ذرا ان کے پاس آ کے تو دیکھ، ان کے پاس اللہ کا رنگ ہے، جب وہ رنگ چڑھ جائے نا تو تخت میں وہ لذت نہیں ہے جو ان کی غلامی میں لذت ہے، تاج میں وہ لذت نہیں ہے جو ان کی لالان اٹھانے میں لذت ہے۔ اگر دنیا کے سارے خزانے بھی مجھے دے دے میں اس غلامی پہ اس غلامی کو نہیں چھوڑوں گا، اس غلامی کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب یہ رنگ چڑھ جائے نا تو پھر بندہ اس رنگ میں گم ہو جاتا ہے، صبغۃ اللہ، کیونکہ یہ اللہ کا رنگ ہے۔ جب یہ رنگ چڑھ جائے تو کیفیات بدل جاتی ہے۔ بلال تو پہلے بھی تھے لیکن سرداران قریش کا غلام بلال تھا۔ بلال وہ تھا جو اس معاشرے میں غلام تھا جس معاشرے میں غلاموں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ پھر اس بلال پر اللہ کا رنگ چڑھا۔ وہ بلال تھا جس سے کوئی سلام لینا پسند نہ کرتا تھا، وہ بلال تھا جس کو کوئی پاس بٹھانا پسند نہ کرتا تھا۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر ذرا سنو کیسے انمول کر دیا۔ بلال پر حضور نے اللہ کا رنگ چڑھایا۔ پھر بڑی کوششیں کی گئی کہ رنگ اتر جائے، کبھی جو ہے وہ گرم ریت کے اوپر لٹا دیا جاتا، کبھی کوڑے مارے جاتے، کبھی سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا، کبھی زنجیروں کے ساتھ باندھ کے گھسیٹا جاتا۔ زخم پر زخم سہ کے یہ بولے بلال، ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ بلال کہتے جان جاتی ہے تو چلی جائے، یہ رنگ بلال سے کوئی نہیں اتار سکتا۔ ایک وہ بلال تھا جس کو غلام مکہ میں غلام بن کے رہتا تھا، ایک وہ بلال تھا جس کو کوڑے مارے جاتے تھے، ایک وہ بلال تھا جس کو گرم ریت میں لٹایا جاتا تھا، ایک وہ بلال تھا جس کو زنجیروں سے گھسیٹا جاتا تھا۔ اللہ کا رنگ چڑھا، فتح مکہ ہوئی، وقت وہ آیا کہ بڑے بڑے سرداران قریش سر لگو ہیں، شرم سے سر پھینکے ہوئے ہیں، جلیل القدر صحابہ نیچے کھڑے ہیں۔ یہی بلال جو اسی شہر میں غلام بن کے رہتا تھا، آج سارے سردار نیچے غلام بن کے کھڑے ہیں، اور بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے اور اعلان ہو رہا ہے دیکھو اللہ جس پہ رنگ چڑھاتا ہے کیسی عزت آتا ہے۔ یہ اللہ کا رنگ ہے۔ حاجی صاحب کے آنکھوں کے اشارے بھی میں سمجھ رہا ہوں۔ جو در مصطفیٰ کے گدا ہو گئے، حاجی صاحب ایک اشارہ نعت خانوں کو بھی فرما دیں۔ جو در مصطفیٰ کے گدا ہو گئے، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے، کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے، کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے، اور کسی کو نبی نے علی کر دیا۔ ذرا سنو دیکھو تو صحیح، یہ وہی بلال ہے جس کو اس شہر میں غلام دیکھا جاتا تھا، آج یہ وہی بلال ہے کہ سرداران قریش نیچے کھڑے ہیں اور بلال سردار بن کے کعبے کی چھت میں کھڑا ہے۔ یہ وہی بلال ہے جس کو غلام کہا جاتا تھا، آج یہ وہی بلال ہے، مدینہ آ رہا ہے، عمر فاروق دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں جا سیدنا بلال، وہ دیکھو میرا بادشاہ بلال آ رہا ہے۔ جو در مصطفیٰ کے گدا ہو گئے، جو در مصطفیٰ کے گدا ہو گئے، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو صدر علی گئے۔ محسن صاحب، لوگوں نے بڑی کوشش کی گرانے کی، لیکن دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے، کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے، کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے، اور کسی کو نبی نے علی کر دیا۔ لمحہ لمحہ
مجھ پر نبی کی عطا لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا دوستو اور مانگوں میں مولا سے کیا دوستو اور مانگوں میں مولا سے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا اپنے حبیب کا امتی کر دیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے حبیب کا امتی کر دیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے کوئی مایوس لاتا نہ دربار سے جو بھی مانگا ملا میرے سرکار سے جو بھی مانگا ملا میرے سرکار سے ایسی نظر کرم کی ہے سرکار نے ایسی نظر کرم کی ہے سرکار نے ایسی نظر کرم کی ہے سرکار نے ہر گدا کو سخی نے سخی کر دیا جب کسی پر اللہ کا رنگ چڑھتا ہے پھر یہ ہوتا ہے جو در مصطفیٰ کے گدا ہو گئے دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے اللہ ان کو کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچا اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ رسول اللہ کے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھے ایک دفعہ دیکھا کہ حضور مطاف میں اکیلے ہیں کہا یہ بہترین موقع ہے ان پر حملہ کر ڈالو بغل میں خنجر چھپا کر پیچھے سے حملہ کرنے آ رہے ہیں حضور نے پیچھے مڑ کے دیکھا حضور نے کہا ہے نا نصرت بالرعب اللہ نے مجھے رعب و دبدبہ عطا فرمایا ہے حضور کا رعب اور دبدبہ ایسا تھا فضالہ ساکت ہو گئے ڈر گئے حضور نے پوچھا فضالہ یہاں کیا کرنے آئے ہو کہا میں تو عبادت کرنے آیا ہوں حضور نے فرمایا بغل میں خنجر چھپا کے کس کی عبادت کر رہے ہو ادھر آؤ حضور نے قریب بلایا فضالہ کے سینے پہ ہاتھ پھیرا ایک ہاتھ لگنے کی دیر تھی فضالہ پر اللہ کا رنگ چڑھ گیا کہا یا رسول اللہ اس سے پہلے مجھے آپ سے زیادہ بغض کسی سے نہیں تھا اور آپ فضالہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہے مجھے بھری کائنات میں آپ سے پیارا اور کوئی ہے فضالہ واپس جا رہے ہیں تو فضالہ کا ایک عورت کے ساتھ عشق تھا اس نے آوازیں لگائی فضالہ پیچھے مڑ کے دیکھ ہی نہیں رہے اس نے کہا فضالہ کیا ہو گیا آج تو میری آواز پہ آ نہیں رہا کہا اب مجھے پہ کسی اور کا رنگ چڑھ گیا ہے مصطفیٰ کی غلامی لے کے آ رہا ہوں دل کا سودا مصطفیٰ سے کر کے آ رہا ہوں مجھ پر اللہ کا رنگ چڑھ چکا ہے اب اللہ اور اس کے رسول کے سوا مجھے کوئی اور نظر نہیں آتا جب اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو پھر معاملات ایسے ہوتے ہیں حضرت حارثہ سے حضور پوچھتے ہیں حارثہ صبح کیسی کی یا رسول اللہ ایک سچے مومن کی طرح حضور کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے حارثہ کو کیا مقام ملا حضور نے فرمایا دلیل کیا ہے کہا یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں بیٹھا تو اس وقت آپ کے قدمے میں ہوں لیکن عرش کو بھی دیکھ رہا ہوں جنتیوں کے کلام بھی سن رہا ہوں اور جہنمیوں کے جھگڑے بھی سن رہا ہوں اللہ کا رنگ چڑھے تو معاملہ ایسا ہوتا ہے یہ وہ رنگ ہے جو صحابہ پہ چڑھا صحابہ کے بعد یہ رنگ تابعین پہ چڑھا تبع تابعین پہ چڑھا حسن بصری کئی تابعین کے واقعے یہاں بیان کیے جا سکتے ہیں لیکن وقت بہت گزر چکا ہے وقت کافی گزر چکا ہے میرے بات کو ختم کرنا ہے پھر یہ رنگ صوفیاء پہ چڑھا یہ رنگ اللہ والوں پہ چڑھا یہ رنگ اللہ کے ولیوں پہ چڑھا جب یہ رنگ چڑھتا ہے تو معاملات لمحوں میں بدل جاتے ہیں
ایک بشر حافی وہ تھا جو ہر وقت شراب کے نشے میں رہتے تھے، ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتے تھے، شراب کے نشے میں کبھی کہاں پڑا ہے کبھی کہاں پڑا ہے۔ ایک بار زمین پر اللہ کا نام پڑا، دیکھا کہ میرے رب کا نام اور زمین پہ پڑا ہے، اٹھایا اس کو چوما اور ایک اونچے مقام پہ رکھا۔ اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی۔ اللہ نے اپنے اس وقت کے ولی حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کو الہام فرمایا، الہام ہوا کہ جاؤ فلاں مقام پر ایک شخص نشے میں دھت پڑا ہے، اس کو اٹھاؤ، اس کا منہ صاف کرو اور بتاؤ کہ ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے، اس بات پہ قبول کر لیا ہے۔ اللہ نے ان کو قبول کیا، اللہ کے رستے پہ آئے۔ وہی بشر حافی جو کبھی سڑکوں پہ نشے کی حالت میں دھت پڑا ہوتا، ایک وقت وہ آیا کہ اللہ نے یہ مقام عطا کیا کہ امام احمد بن حنبل جیسا فقیہ، امام احمد بن حنبل جیسا ولی، امام احمد بن حنبل جیسا محدث اور مفسر بشر حافی کے پاس بیٹھا نظر آتا اور کہتا کہ ذرا رب کے بارے میں کچھ بتاؤ تو صحیح، ذرا کوئی نصیحت تو کرو۔ لوگوں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا، حضرت اگر آپ حدیث کی مسند پہ بیٹھے تو محدث اعظم ہیں، اگر تفسیر کی مسند پہ بیٹھے تو مفسر اعظم ہیں، اگر فتویٰ کی مسند پہ بیٹھے تو فقیہ اعظم ہیں، اگر اپنی مسند پہ بیٹھے تو ولی کامل ہیں، آپ ایک درویش سے جا کر مسئلے پوچھتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کا جواب سنو، کہا اس پر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے، میں کتاب اللہ کو جانتا ہوں اور وہ براہ راست اللہ کو جانتا ہے، میں کتاب اللہ کو جانتا ہوں اور وہ براہ راست اللہ کو جانتا ہے، وہ براہ راست اللہ کو جانتا ہے۔ جب اللہ کا رنگ چڑھ جائے تو معاملات بدل جاتے ہیں، جب اللہ کا رنگ چڑھ جائے تو معاملات بدل جاتے ہیں۔ بس میں اپنے گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ ایک ابراہیم بن ادم وہ تھے جو بادشاہ تھے، شاہی کی زندگی گزار رہے تھے، اپنے بستر پہ لیٹے ہیں، چھت پہ چلنے پھرنے کی آواز آتی ہے، گئے دیکھا کہ کچھ لوگ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، کہا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا ہمارا اونٹوں کا ریوڑ گم گیا ہے، ہم وہ تلاش کر رہے ہیں۔ کہا تمہارا دماغ خراب لگتا ہے، میری چھت پہ اپنے اونٹوں کا ریوڑ تلاش کر رہے ہو، میری چھت پہ تمہیں اونٹوں کا ریوڑ نہیں ملے گا۔ کہا ابراہیم بن ادم جیسے تمہاری چھت پہ اونٹوں کا ریوڑ نہیں ملے گا، ویسے اس نرم بستر پہ خدا نہیں ملے گا۔ دل کو بات لگی، شاہی کی زندگی کو چھوڑ دیا، اللہ کی تلاش میں، اللہ کی یاد میں، اس رنگ کی تلاش میں اپنی جائی زندگی کو ٹھوکر ماری اور دریا کے کنارے بیٹھ گئے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا، کچھ عرصے کے بعد وہ وزیر بادشاہ بن گیا تھا، اس کا قافلہ گزرا دریا کے کنارے، دیکھا سوئی لے کے ہاتھ میں سوئی دھاگا، ابراہیم بن ادم بیٹھے ہیں۔ کہا ابراہیم بن ادم وقت کیسے بدلتا ہے نا، کیا وہ وقت تھا جب تم بادشاہ تھے، شاہی کی زندگی گزار رہے تھے، آج سوئی دھاگا لے کے ایک دریا کے کنارے بیٹھے ہو، آؤ ابھی بھی تخت تمہارا منتظر ہے۔ ابراہیم بن ادم کو جلال آیا، اس سوئی کو دریا میں پھینک دیا اور کہا سمندر کی مچھلیاں میری سوئی واپس کرو۔ سب مچھلیاں وہ میں سونے کی سوئیاں لے کے ابراہیم بن ادم کے لیے پیش کرتی ہیں۔ کہا نہیں مجھے میری ہی سوئی واپس چاہیے۔ کہا دیکھ لو جب دنیا کے پیچھے بھاگا کرتا تھا تو ایک کرسی ہوتی بس میرے پاس اور اس کرسی سے خطہ زمین پہ حکومت کرتا تھا، دیکھو آج مجھ میں اللہ کا رنگ چلا ہے تو مخلوق کے دلوں میں حکومت کر رہا۔ اللہ والوں کا کمزور مت سمجھنا، اللہ والوں کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے، اللہ والوں کے پاس بڑی قوت ہوتی ہے، اللہ والوں کی طاقت وہ من اللہ ہوتی ہے، وہ اللہ عطا کرتا ہے۔ دیکھو نا ذرا خواجہ غریب نواز کو۔ اب آخری بات یہ کروں گا کہ ایک تو اللہ والوں پر مصطفیٰ رنگ چڑھاتے ہیں نا، اور پھر مصطفیٰ کے کچھ غلام ایسے ہوتے ہیں جن کو مصطفیٰ یہ رنگ چڑھانے والا بنا دیتے ہیں۔ دیکھو نا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو، ایک جس پر مصطفیٰ نے رنگ چڑھایا اس نے 90 لاکھ کو اللہ کے رنگ میں رنگ ڈالا۔ یہ پھر لمحوں میں رنگ چڑھاتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین کے پاس ایک جادوگر آیا، جب وہ سارا معاملہ ہوا ہر طرح سے کوشش کی جا رہی تھی کسی طرح معین الدین بستی چھوڑ دے۔ ایک جادوگر آیا، کہا کہ آؤ معین الدین آج مجھ سے مقابلہ کرو، دیکھتے ہیں کہ مجھ سے بھی کوئی آج تک میرے منتر کے آگے کوئی نہیں ٹھہر پایا۔ اب پتہ لوگوں کو بڑا ناز ہوتا ہے آج کل بھی اپنے منتر پہ، کہا میرے منتر کے آگے جو ہے کوئی نہیں ٹھہر پایا، میرے سے مقابلہ کرو۔
حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا ہماری کیا یار، ہم کس سے مقابلہ کریں، ہم کسی سے مقابلے نہیں کرتے. کہا نہیں، میں تم پہ وار کروں گا، تم میرا مقابلہ کرو. وہ ہوا میں اڑنا شروع ہو گیا. خواجہ معین الدین نے اپنی نالین کو حکم فرمایا کہ ذرا اس کے مقابلے میں اڑ جائے. حضرت خواجہ معین الدین کی جو چپل اڑتی ہے اور اس کے سر پہ بچتی ہے، ایک چپل توجنا سی زمین پہ گرا، سارا منتر بھول گیا. حضرت معین الدین کے قدموں پہ گرتا ہے، کہتا ہے مجھے بھی اس کا رنگ چڑھاؤ جس کا رنگ تم پہ چڑھا ہے، مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ. کلمہ پڑھا. آپ نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ جو مانگے گا عطا فرماؤں گا. اس نے کہا جتنا جیسا رنگ آپ پہ چڑھا ہے ویسا رنگ مجھ پہ چڑھاؤ. وہ منزل جس کو پانے کا لیے صوفیاء زندگی عبادت میں گزار دیتے ہیں وہ مجھے ابھی عطا کر دو. خواجہ معین نے کہا آنکھوں کو بند کرو. وہ آنکھیں بند کرتا ہے. وہ کہتے لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. کچھ دیر بعد وہ آنکھیں کھولتا ہے. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، تم نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا آگے آگے معین الدین جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے میں جا رہا ہوں اور آسمانوں پہ پھر رہے ہیں. فرشتے صدائیں لگا رہے ہیں رستوں کو چھوڑو، رسول اللہ کے دل کا معین آ رہا ہے. پردے ہٹتے جا رہے ہیں، منازل طے ہوتی جا رہی ہیں. آخر ایک منزل آئی جس میں معین الدین آگے گئے اور مجھے کہا تو یہاں سے واپس جا، اس سے آگے کی منزل کی تو تاب نہیں لا سکے گا. یہ مقام ہوتا ہے صوفیاء کا. ان پر تو رنگ چڑھا ہوتا ہے، یہ اپنے ماننے والوں پر ایسا رنگ چڑھا دیتے ہیں کہ وہ بھی آگے رنگ چڑھانے والے بن جاتے ہیں. آؤ آج ہم اس صاحب مزار سے کہتے ہیں، آؤ ان کے سلسلے کے مشائخ سے کہتے ہیں، آؤ یہاں بیٹھے ہوئے اپنے سلسلہ نقش بند کے مشائخ کا وسیلہ بناتے ہوئے کہتے ہیں، آؤ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا وسیلہ بنا کے حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس طرح اپنے ان غلاموں کا رنگا آج ہمیں بھی اللہ کے رنگ سے رنگ دیجیے، آج ہمیں بھی اللہ کے رنگ میں رنگ دیجئے. اللہ ہمیں بھی اپنا رنگ عطا فرمائے. حضرت غوث اعظم خطبہ دے رہے ہیں، ایک مرید سو جاتا ہے، اترتے ہیں منبر سے، اس کے پاس ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ذرا دیکھو ان کی مجلسوں میں بیٹھنے سے کیسے رنگ لگتے ہیں. جب اس نے آنکھوں کو کھولا کہا رسول اللہ کو دیکھ رہے تھے نا؟ کہا ہاں حضور کی زیارت کر رہا تھا. کہا تم آنکھیں بند کر کے حضور کو دیکھ رہے تھے اور میں کھلی آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کر رہا تھا. کہا حضور کیا فرما رہے تھے؟ کہا حضور فرما رہے تھے اگر منزل چاہتے ہو تو عبد القادر کی مجلس میں بیٹھا کرو. ایسا رنگ ہوتا ہے ان پر کہ جو ان کی مجلس میں بیٹھے اس پر ایسا رنگ چڑھ جاتا ہے کہ وہ مجلس میں بیٹھے بیٹھے حضور علیہ السلام کا دیدار کر لیتا ہے. بابا فرید کے پاک پتن جانے سے پہلے یہ کافروں کی وادی تھی. بابا فرید آتے ہیں، بادشاہ نے پیغام بھیجا اس کے ادھر کا جو سردار تھا راجہ تھا کہ اس بابا کو بولا کہ یہاں سوچ کر چلا جائے، یہاں جس دین کی تبلیغ کر رہا ہے یہاں مت کرے. بابا نے کہا میں تو نہیں اٹھوں گا، میں خود تو نہیں بیٹھا، میں کسی کا بٹھایا بیٹھا ہوں. جب اس کو بادشاہ کو پتا چلا کوئی یہاں اللہ والا آیا ہے، ایک دین کی طرف بلا رہا ہے، لوگ اس کے دین میں جس کا وہ کلمہ پڑھا رہا ہے کشاں کشاں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور وہ جس پر نظر کرم کرے اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. وہ بادشاہ نے بابا فرید کو اپنے دربار میں بلایا، کہا میرا ایک کام ہے، اگر تو کر دیا تو تمہیں یہاں اجازت ہوگی جو دلائے کرو، اور اگر نہ کیا تو تمہیں میں سخت سزا دوں گا. آپ نے کہا کیا کام ہے؟ کہا میری بیٹی ہے، بیمار ہے، اپاہج ہے، اس کو شفا دلا سکتے ہو اپنے رب سے تو دلاؤ. بابا فرید نے کہا یہ کون سا مسئلہ ہے؟ بابا فرید نے ایک پھونک ماری اس کو شفا ہو گئی. وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا بابا مانگو کیا مانگتے ہو؟ دولت مانگتے ہو دولت دوں گا، محل مانگتے ہو محل دوں گا. کہا جاؤ یہاں سے، تم مجھے کیا دو گے؟ مجھے دینے والا تو اللہ ہے. اگر مجھے دے سکتے ہو تو مجھے تھوڑی دیر اپنے شاہی محل پہ آزان دینے کی اجازت دو، میں وہاں آزان دینا چاہتا ہوں. شاہی محل کے میں چڑھے بابا فرید اور آزان دی. کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. پوری وادی میں سناٹا چھا گیا. کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. پوری وادی میں اللہ کا ذکر شروع ہو گیا. کہا اشہد اللہ محمد رسول اللہ. پوری وادی کلمہ طیبہ سے گونجنے لگ پڑی اور ایسا رکھتے ہیں اللہ والے. اذان شروع کی تو وہ کافروں کی بستی تھی، اذان ختم ہوئی تو ساری بستی لا الہ الا اللہ کی صدا.
اللہ والے جس پہ رنگ چڑھاتے ہیں تو ایسا چڑھاتے ہیں لمحوں میں کیفیت کو بدل دیتے ہیں۔ حضرت جلال الدین سیوطی سفر کر رہے ہیں ایک حدیث لینے، حضرت شہاب النصاری سے رستے میں ملاقات ہوتی ہے۔ کہا سیوطی کہاں جا رہے ہو؟ کہا حدیث کی تلاش میں مصر جا رہا ہوں۔ اتنی دور جا رہے ہو؟ آؤ میرے مصلے پہ بیٹھ جاؤ، یہاں بیٹھ کے جو حاجت ہے دل میں رکھو، یہاں تمہیں حدیث مل جائے گی۔ انہوں نے کہا شاید ان کے پاس بہت سے علماء ہیں، مجھے کوئی عالم آ کے حدیث بتائے گا۔ سیوطی کہتے ہیں میں بیٹھا ان کے مصلے پر، میں نے آنکھوں کو بند کیا تو دیکھا رسول اللہ سامنے رونق افروز ہیں، اور حضور نے مجھے وہ اپنی حدیث خود سنائی۔ سیوطی کہتے ہیں میں نے حضرت شہاب الدین ساری سے پوچھا حضور یہ مقام چاہیے ہو تو کہاں سے ملے گا؟ آپ نے فرمایا 40 دن ایسے گزار کہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا تصور اور کہیں نہ جائے، تجھے یہ مقام مل جائے گا۔ پھر جلال الدین سیوطی کو یہ مقام ملا کہ بڑے بڑے محدثین اور اولیاء نے کہا جلال الدین سیوطی اس بندے کا نام ہے جس کو 72 مرتبہ جاگتی آنکھ سے مصطفیٰ کا دیدار ہوا ہے۔ آؤ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، جو اس رنگ میں رکھتا ہے پھر وہ نہیں رہتا، پھر آنکھ اس کی ہوتی ہے لیکن بصارت خدا کی ہوتی ہے، کان اس کے ہوتے ہیں لیکن سماعت خدا کی ہوتی ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں لیکن طاقت خدا کی ہوتی ہے۔ بخاری کی حدیث کے مطابق کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں ایک اور حدیث کے مطابق جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ آخری پیغام اس محفل کا یہ ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض اوقات گناہ اللہ کے ساتھ تعلق کو اتنا کمزور نہیں کرتا جتنا کسی انسان کو تکلیف دینا اللہ کے ساتھ تعلق کو کمزور کر دیتا ہے۔ یہ بھی گناہ ہے لیکن یہ کبائر گناہ کی بات ہو رہی ہے۔ بعض اوقات بڑے بڑے گناہ اتنا نقصان نہیں دیتے جتنا کسی چھوٹی سی بات پہ کسی انسان کا دل دکھا دینا یہ انسان کو نقصان دیتا ہے۔ آؤ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور جیسا میں نے کہا دیوار دنیا کا رنگ دیوار پہ نظر آتا ہے، اللہ کا رنگ بندہ خدا کے کردار میں نظر آتا ہے۔ اپنے کردار اچھے کرو، یاد رکھنا وہ قطعاً اللہ والوں کے نمائندے نہیں ہیں جو نفرت کی بات کرتے ہیں، وہ قطعاً دین کے نمائندے نہیں ہیں جو کسی کو تکلیف دینے کی بات کرتے ہیں، وہ قطعاً دین کے نمائندے نہیں ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ والوں کا پیروکار جس پر اللہ کا رنگ چڑھ گیا وہ تو وہ ہے کہ بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق مذہب، کسی بھی تفریق کے بغیر وہ مخلوق خدا کا بھلا کرتا ہے، مخلوق خدا کا بھلا کرتا ہے۔ اسی منٹ پہ میں نے اپنی بات کو ختم کرنا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے ایک واقعے سے۔ حضرت خواجہ معین الدین کے دادا پیر حضرت خواجہ شریف رحمت اللہ علیہ، حضرت معین الدین کے شیخ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کو حضرت خواجہ شریف نے کہا کہ فلاں دن عصر سے مغرب مجھ پر ایک ایسی کیفیت ہوگی کہ جس نے مجھے اس میں دیکھا وہ اس میں آتش دوزخ حرام ہے۔ لیکن عثمان ہارونی اگر تم نے کسی کو بتا دیا نا تو تمہارے ساتھ اس کا الٹ ہو جائے گا، وہ تو جنت میں چلا جائے گا، تمہارے لیے جہنم ہوگی۔ کہا حضور صرف معین الدین کو بتانے کی اجازت دے دے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن معین الدین کو بھی یہ بتا دینا کہ اگر اس نے کسی کو یہ بتا دیا نا تو اس کے ساتھ اس کا الٹ ہو جائے گا۔ خواجہ معین الدین کو پتا چلا تو انہوں نے اعلان شروع کر دیے کہ فلاں دن عصر سے مغرب جس نے میرے پیر کو دیکھا اس پہ آتش دوزخ حرام ہے۔ جب اس دن حضرت حجرے سے باہر آئے تو آگے سمندر ہے مخلوق خدا کا جو دیدار کے لیے حاضر ہے۔ جلال آیا، عثمان ہارونی کو بلایا کہ ان کو تم نے بتایا ہے؟ کہا نہیں حضور میں نے نہیں بتایا۔ خواجہ معین الدین کو بتایا، ان کو تم نے بتایا؟ کہا جی حضور میں نے بتایا۔ کہا کیا تمہیں پتا نہیں تھا کہ اگر تم نے بتایا تو یہ تو جنت میں چلے جائیں گے، تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا؟ معین الدین چشتی نے کہا حضور مجھے پتا تھا لیکن میں نے یہ سوچا کہ اگر ایک معین الدین کے جہنم میں جانے سے اتنے لوگ جنت میں جاتے ہیں یہ سودا خسارے کا نہیں ہے۔ کہا در حقیقت تو جنتی ہے اور در حقیقت تو غریب نواز ہے۔ اللہ والے ایسے مخلوق کا خیال کرتے ہیں، آپ کو بھی ایسے مخلوق خدا کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ کریم حاجی عبدالرؤف صاحب آپ کو اپنی بہت رحمتوں سے نوازے۔ اس وقت جس پیمانے پر حاجی عبدالرؤف صاحب دین کی خدمت کر رہے ہیں کہیں نظر نہیں آتا۔
اور الحمدللہ ہم بھی ان کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے ساتھ چلتے ہیں اور انہی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے انہی میں اخلاص دیکھا ہے، انہی میں اخلاص دیکھا ہے، دین کے کام میں، علم میں نے اخلاص دیکھا ہے۔ اسی لیے ہم ہر قدم پہ حاجی صاحب آپ کے ساتھ چلتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہر قدم پہ ہم آپ ہی کے ساتھ ہیں۔ اللہ کریم آپ کو اپنی خاص رحمتوں سے نوازے، اللہ کریم حاجی صاحب کے سارے خاندان پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ کریم حاجی عبدالرزاق صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، عامر فیاضی صاحب اور ان کے جتنے حاجی صاحب کے معاونین ہیں اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ اس مزار پر ہماری حاضری قبول فرمائے۔ جگہوں پر کھڑے جی۔ جانے رحمت پہلا سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہلا سیدہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جانے آقا کی رات پہلا السلام خالی موڑن والے ہو یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا کریم، تیری بارگاہ میں تیرے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں، ہمارا یہاں حاضر ہونا، تیرے ایک ولی کامل کے دربار میں حاضر ہونا، یہاں حاضر ہو کر تیرا اور تیرے حبیب علیہ السلام کا ذکر کرنا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ کریم، یہاں پر حاضر ہو کے تجھے اور تیرے حبیب علیہ السلام کو یاد کرنا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ یا کریم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ کریم، ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ کریم، تیری بارگاہ میں تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں، ہم سب کے دلوں کو تقویٰ کے نور سے منور فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا رنگ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے رنگ میں رنگ ڈال۔ یا اللہ کریم، تیری بارگاہ میں تیرے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں، اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے جس طرح تو نے صاحب مزار کو، جس طرح تو نے اپنے ولیوں کو، اپنے پسندیدہ بندوں پر اپنا رنگ چڑھایا، یا اللہ ہم پر بھی اپنا رنگ چڑھا دے۔ یا اللہ کریم، ہم سب کے دلوں پر تقویٰ کے نور سے منور فرما دے۔ یا اللہ کریم، جتنے احباب اس محفل میں حاضر ہیں، یا جتنے ارواح کے ذریعے ٹی وی کے ذریعے اس محفل میں شریک ہیں، جتنے ہاتھ اس وقت تیری
بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں، جتنے لوگ اس وقت اس دعا میں شریک ہیں، یا اللہ جس کو جو پریشانی ہے حضور کے صدقے سے اس کی پریشانی کو دور فرما دے، یا اللہ کریم جس کی جو مشکل ہے مشکل کو حل فرما دے، یا اللہ جو اس وقت جو تمنائیں لیے تیرے حضور ہاتھ پھیلائے ہیں، حضور علیہ السلام کے صدقے سے کسی کو بھی خالی نہ موڑی، خالی موڑنا تیری شان کا شایع نہیں ہے، سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے، یا اللہ جس کے رزق میں تنگی ہے رزق میں کشادگی عطا فرما دے، جتنے بیمار حاضر ہیں بیماروں کو شفا عطا فرما دے، میرے صاحب کی والدہ کو بھی شفا کاملہ عطا فرما دے، یا اللہ یا کریم تیری بارگاہ میں تیرے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں، جس طرح یہاں تو نے اپنے حبیب کے ذکر کی خاطر اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی، قیامت کے دن حضور کے قدموں میں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یا کریم ہم سب کو مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرما، حاجی عبدالرؤف صاحب جو بہت دل کے ساتھ بہت خلوص کے ساتھ بہت محبت کے ساتھ کیو ٹی وی کے ذریعے تیرے دین کی خدمت میں شب و روز متحرک ہیں، یا اللہ کریم حضور کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں حاجی عبدالرؤف صاحب کی ان خدمات دین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ کریم ان کو اجر عظیم عطا فرما، یا اللہ کریم قبلہ حاجی عبدالرؤف صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما، ان کے سارے خاندان کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ کریم حاجی عبدالرزاق صاحب کے بھی درجات کو بلند فرما، قبلہ حاجی صاحب کی اولاد کو جو اولیاء کی خدمت کا مشن جو خدمت دین کا مشن حاجی صاحب لے کے نکلے ہیں ان کو مزید آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ کریم عامر فیاضی صاحب اور جتنے حاجی صاحب کے معاونین ہیں ان پر بھی اپنا خاص فضل و کرم فرما، بن تیرے کہ کس کے در پر جائیں ہم اپنی یہ بیچارگی دکھلائیں ہم، کون ہے تیرے سوا بندہ نواز، سب کو ہے در سے تیرے روح نیاز، اپنے در سے تو نے گر ہانکا ہمیں پھر بھروسہ کس کی ہے درگاہ میں، ہم کو لا امید مت چھوڑے کریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک